بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ واقعہ ہے کہ اللہ کی قسم مجھے کوئی مجبوری نہ تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی قسم میں اتنا طاقتور اور خوشحال کبھی نہ تھا جتنا اس موقع پر تھا جس میں آپ کے ساتھ جانے سے رہ گیا۔ میری یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آدمی ہے جس نے صحیح بات بتائی ہے۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اچھا جاؤ اور انتظار کرو جب تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہ فرمائے۔ چنانچہ میں اٹھ گیا، اور جب میں جانے لگا تو بنی سلمہ کے کچھ لوگ میرے پاس جمع ہو گئے اور ساتھ چلنے لگے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ہمارے علم میں نہیں ہے کہ تم نے آج سے پہلے کبھی کوئی گناہ کیا ہو، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہانہ پیش کیوں نہیں کیا، جیسا کہ دوسرے پیچھے رہ جانے والوں نے آپ کی خدمت میں بہانے پیش کیے ہیں؟ تم نے جو گناہ کیا تھا اس کی معافی کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہی کافی تھی۔ اللہ کی قسم ان لوگوں نے مجھے اتنی معلومات کی کہ ایک بار میں نے ارادہ کر لیا کہ میں واپس جاؤں اور جو کچھ میں نے آپ سے کہا ہے اس کے بارے میں کہوں کہ وہ جھوٹ تھا۔ پھر میں نے ان سب سے پوچھا، کیا یہ معاملہ جو میرے ساتھ پیش آیا ہے میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے، ہاں، دو اور آدمیوں نے وہی کچھ کہا جو تم نے کہا ہے، اور ان کو بھی وہی جواب ملا جو آپ کو ملا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ دونوں کون تھے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک مرارہ بن ربیع عمری رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے ہلال بن امیہ واقفی رضی اللہ تعالی عنہ۔ گویا انہوں نے میرے سامنے دو ایسے نیک آدمیوں کے نام لیے جو غزوہ بدر میں شرکت کر چکے تھے، اور ان کا طرز عمل میرے لیے قابل تقلید مثال تھا۔ چنانچہ ان دونوں کا ذکر سن کر میں اپنا ارادہ بدل لیا اور آگے چل پڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تمام پیچھے رہ جانے والوں میں سے صرف ہم تینوں کے ساتھ بات چیت کرنے سے لوگوں کو منع فرما دیا تھا۔ لہٰذا لوگ ہم سے دور دور رہنے لگے اور ہمارے لیے اس حد تک بدل گئے کہ میں محسوس کرنے لگا کہ یہ کوئی اجنبی سرزمین ہے۔ ہم 50 دن تک اس حال میں رہے۔ دوسرے دونوں ساتھی تو تھک کر ہار کر گھر میں بیٹھ گئے اور روتے رہے، لیکن میں چونکہ سب سے جوان اور طاقتور تھا لہٰذا باہر نکلا کرتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوا کرتا اور بازاروں میں پھرا کرتا تھا، لیکن مجھ سے کوئی آدمی بات نہ کرتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اس وقت جب آپ نماز کے بعد لوگوں کے ساتھ تشریف فرما ہوتے۔ میں جب آپ سے سلام کرتا تو میں اپنے دل میں یہی سوچتا رہتا کہ میرے سلام کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہلے تھے یا نہیں۔ پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا اور چھپی ہوئی نظروں سے آپ کی طرف دیکھتا رہتا تھا۔ جس وقت میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ میری طرف دیکھتے، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ دوسری طرف دیکھنے لگتے۔ جب لوگوں کی یہ بے توجہی بہت لمبی اور ناقابل برداشت ہو گئی تو ایک دن میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ کی دیوار پھلانگ کر اندر چلا گیا۔ یہ صاحب میرے چچا جاد بھائی اور میرے پیارے دوست تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا، لیکن اللہ کی قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے ان سے کہا، اے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، تمہیں اللہ کی قسم دیکھ کر پوچھتا ہوں، کیا تم مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست جانتے ہو؟ لیکن وہ خاموش رہے۔ میں نے ان سے دوبارہ یہی سوال کیا، لیکن وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر یہی بات دہرائی تو کہنے لگے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو نکل پڑے اور منہ موڑ کر واپس چلا اور دیوار پھلانگ کر باہر آ گیا۔ کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن میں مدینہ کے بازار سے گزر رہا تھا
میں نے دیکھا کہ علاقے شام کا ایک نبطی جو مدینہ میں غلہ فروخت کرنے آیا تھا لوگوں سے پوچھ رہا ہے کوئی آدمی ہے جو مجھے کعب بن ملک رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر بتا سکے۔ لوگ میری طرف اشارہ کر کے اسے بتانے لگے۔ جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے مجھے غسان بادشاہ کا ایک خط دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم سے زیادتی کی ہے، حالانکہ تمہیں اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ تم ذلیل و خوار اور برباد رہو، لہٰذا تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہیں بہت زیادہ عزت و مرتبہ دیں گے۔ میں نے جب یہ خط پڑھا تو دل میں کہا کہ یہ بھی ایک امتحان ہے، اور وہ خط لے کر چولہے کی طرف گیا اور اس خط کو جلا دیا۔ پھر جب 50 دنوں میں سے 40 راتیں گزر گئیں تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آیا اور کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی سے دور ہو جاؤ۔ میرے دونوں ساتھیوں کو بھی اسی قسم کا حکم دیا گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، تم اپنے میکی چلے جاؤ اور جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کا فیصلہ نہ کر دیں وہیں رہنا۔ کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ بلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کمزور اور بوڑھا آدمی ہے، اس کے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے، تو کیا آپ یہ بھی ناپسند فرمائیں گے کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، لیکن تم ان کے قریب نہ جانا۔ ان سے کہا، اللہ کی قسم اسے تو کسی بات کا ہوش ہی نہیں، اور جس دن سے یہ معاملہ پیش آیا ہے وہ لگاتار رو رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے کچھ گھر والوں نے مشورہ دیا ہے کہ اگر تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے سلسلے میں اجازت لے لو تو کیا حرج ہے، جیسے آپ نے حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کی خدمت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز اجازت نہیں مانگوں گا۔ نامعلوم میرے اجازت مانگنے پر آپ کیا جواب دیں، کیونکہ میں ایک نوجوان آدمی ہوں۔ الغرض اس کے بعد 10 دن اور گزر گئے، یہاں تک کہ جس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہمارے ساتھ بالکل دور رہنے کا حکم دیا تھا، اس دن سے 50 دن پورے ہو گئے، اور 50ویں رات کی صبح کو میں اپنے ایک گھر کی چھت پر نماز فجر پڑھنے کے بعد بیٹھا تھا، اور میری حالت بہو وہی تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ میں اپنی جان سے تنگ تھا، اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود میرے لیے تنگ ہو چکی تھی، کہ اچانک میں نے کسی پکارنے والوں کی آواز سنی جو سلے پہاڑی پر چڑھ کر اپنی تیز آواز میں پکار رہا تھا، اے کعب بن ملک رضی اللہ تعالی عنہ، خوش ہو جاؤ۔ میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور سمجھ گیا کہ آزمائش کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد اعلان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے، لہٰذا لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے دوڑ پڑے۔ کچھ لوگ خوشخبری دینے کے لیے میرے دوسرے دونوں ساتھیوں کی طرف گئے، اور ایک آدمی گھوڑا دوڑا کر میری طرف چلا، اور ایک دوڑنے والا جو قبیلہ اسلم کا آدمی تھا دوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور اس کی آواز گھوڑے سے تیز نکلی۔ یہ آدمی جس کی آواز میں نے خوشخبری سنی تھی میرے پاس پہنچا تو میں نے اپنے کپڑے اتار کر خوشخبری دینے والے کو انعام میں پہنا دیے۔ اللہ کی قسم، میرے پاس اس دن کپڑے کے علاوہ اور کوئی جوڑا نہ تھا، لہٰذا میں نے 2 کپڑے ادھار لے کر پہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے چل پڑا، اور
لوگ گروہ در گروہ مجھ سے ملنے اور توبہ قبول ہونے کی مبارک دیتے ہوئے کہتے، تم کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور لوگ آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ اللہ کی قسم، مجاہرین میں سے ان کے علاوہ اور کوئی آدمی میری طرف اٹھ کر نہیں آیا، اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سلوک کو میں کبھی نہیں بھولا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے خوشی سے دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ارشاد فرمایا، تم کو آج کا دن مبارک ہو۔ یہ دن ان تمام دنوں میں سب سے بہتر ہے جو تمہاری پیدائش کے بعد سے آج تک تم پر گزرے ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، یا معافی اللہ کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خوش ہوتے تو آپ کے چہرہ مبارک اس طرح دمک اٹھتا تھا جیسے وہ چاند کا ٹکڑا ہو، اور ہم اس چہرے کو دیکھ کر جان لیا کرتے تھے کہ آپ خوش ہیں۔ الغرض جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس توبہ کی خوشی میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور صدقہ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب نہیں، کچھ مال اپنے پاس بھی رکھو، کیونکہ ایسا کرنا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے کہا، اچھا، میں اپنا وہ حصہ جو خیبر میں ہے روک لیتا ہوں۔ پھر میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف سچ بولنے کی برکت سے نجات دی ہے، اس لیے میں اپنی اس توبہ کی خوشی میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا ہمیشہ سچ بات کہوں گا۔ چنانچہ اللہ کی قسم، میرے علم میں کوئی مسلمان نہیں ہے جس کا سچ بولنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا عمدہ امتحان لیا ہو جتنا میرا اس دن سے لیا ہے، جس دن سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا۔ میں نے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، اس دن سے آج تک کبھی جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی بچی زندگی میں بھی مجھے جھوٹ سے محفوظ رکھے گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، تحقیق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہرین اور انصار کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول تک سچ بولنے والوں کو ساتھ دو۔ اللہ کی قسم، جب سے مجھے اللہ نے دین اسلام کی رہنمائی فرمائی ہے، اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نصیحتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سب سے بڑی نصیحتیں میرے نگاہ سے یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولنے کی توفیق عطا ہوئی ہے، اور میں جھوٹ بول کر ہلاک نہ ہوا جیسے دوسرے لوگ ہلاک ہو گئے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا، کیونکہ اللہ نے وحی اتارنے کے وقت ان لوگوں کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے زیادہ برے الفاظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں فرمائے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم تینوں کا معاملہ ان لوگوں کے معاملے سے پیچھے کر دیا گیا تھا جن کی مجبوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قسموں کی وجہ سے قبول کر لی تھی اور ان سے بیعت کر لی تھی، اور ان کے گناہ معاف ہونے کی دعا بھی فرمائی تھی، اور ہماری تقدیر کا فیصلہ لٹکا دیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا فیصلہ فرمایا، اور وہ تینوں جن کا فیصلہ پیچھے کر دیا گیا تھا ان کی توبہ بھی قبول کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یوٹیوب چینل پہ نئے ہوں تو لائک اور سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیں۔